پڑھتا ہے کہ ذاتوں میں سب سے بڑی ذات اللہ کی ذات ہے، خدا کی ذات سب سے بڑی ذات ہے. اور ان ذات پات میں اگر میں بات کروں تو مجھے سب سے زیادہ اگر عقیدت ہے، محبت ہے، میں بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں تو وہ سید ذات ہے. میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی آل پاک، میں ان کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں. اس کو آپ میری عقیدت سمجھ لیں یا کچھ بھی آپ نام دے لیں، میں سید ذات کی بہت قدر کرتا ہوں. اس کے بعد کوئی ارائی ہو، مراسی ہو، جٹ ہو، رانا ہو، ملک ہو، تیلی ہو، کسی برادری کا بھی کوئی ہو، میں سبھی کو ایک لیول سے، ایک نگاہ سے دیکھتا ہوں. عملوں کا دارومدار جیسے نیتوں پر ہے نا، تو تقوی جو برتری کا معیار ہے وہ تقوی ہے. تقوی سے انسان بڑا ہوتا ہے. یہ بات میری ذہن میں رکھ لیں، باتوں سے انسان بڑا نہیں ہوتا، ذاتوں سے انسان بڑا نہیں ہوتا، کردار سے بندہ بڑا ہوتا ہے. باتیں کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. یہ جو دکاندار ہوتے ہیں نا، ان کے پاس جائیں آپ کو چیز خریدنے کے لیے، وہ اپنی باتوں سے، ڈیلر ہوتے ہیں نا، وہ اگلے کو متاثر کر لیتے ہیں، گاہک کو وہ ڈیل کر لیتے ہیں. بات سے بڑی بات نہیں ہوتی، ذات سے بڑی بات نہیں ہوتی. اپنی ذاتوں پر گھمنڈ کرنا چھوڑ دیں. آپ کے ذہن میں مجھے دیکھ کر یہ باتیں کرتے آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ضرور آتے ہوں گے، ان کا جواب میں ضرور دوں گا، مکمل سنیے گا. ایک میری بات ذہن میں رکھ لیں، یہ جو ذات پات والا چکر ہے نا، آپ کو ریئلٹی بتاتا ہوں، حقیقت میں یہ انڈیا سے چلتا آ رہا ہے. ہندوستان سے اس کی جڑیں جو ہے نا، آپ صدیوں پرانی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں، انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، تو آپ کو یہ بات پڑھنے کو، دیکھنے کو ملے گی کہ اس کے تانے بانے جا کر ہندوستان سے ملتے ہیں. انہوں نے 4 ذاتوں میں قوم کو تقسیم کیا تھا. سب سے پہلی ذات برہمن. برہمن جو لوگ تھے، ان کے پاس جو مذہبی ذمہ داریاں ان کے پاس تھی، ان کو سونپی گئی تھی. اس کے بعد تھے کھتری، دنیاوی معاملات کی ذمہ داریاں کھتریوں کے پاس انہوں نے رکھی، تو وہ معاملات کو ہینڈل کرتے تھے. اس کے بعد تھے ویش یا ویش کہہ لیں. ویش لوگ جو تھے وہ تجارت کرتے، زراعت کرتے، زر مبادلہ یعنی کہ کمانے والے، ویش لوگوں کے پاس یہ ذمہ داری تھی. اس کے بعد تھی چوتھے نمبر پر شودر. وہ لوگ خدمت گار تھے، ان کے پاس خدمت کی ذمہ داریاں تھیں، اور خدمت میں ان سے کئی کام لیے جاتے تھے. گٹر نکلوانے سے لے کر، گوبر اٹھانے سے لے کر، مرے ہوئے جانور پھینکنے سے لے کر، خدمت میں ہر طرح کی خدمت ان سے کروائی جاتی تھی. اور جس طرح میں نے ان کی جو تیسری 2-3 بتائی ہیں، ان کی میں نے تفصیل نہیں بیان کی کیونکہ ٹائم بہت تھوڑا، یعنی کہ اس کے تانے بانے جا کر ہندوستان سے ملتے ہیں. اور اس کے بعد اچھوت اور کئی طرح کی دلت اور وغیرہ وغیرہ، کئی برادریاں، کئی ذاتیں وہاں سے جنم لے چکی. اور آج بھی آپ دیکھ لیں دلت لوگوں کا انڈیا میں کیا حال ہے، کیسے ان کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا جاتا ہے. کیونکہ مسلمان لوگوں کا یہ شیوا نہیں ہے کہ ذاتوں پاتوں پر فخر کر کے دوسرے کو کچھ بھی نہ سمجھنا کہ جو ہوں میں ہی ہوں، میری ذات ہے. یہ کیا ہے، یہ کمی، یہ لوگ کیا ہیں. سب سے پہلے تو جو لفظ یہ میں نے بولا ہے، جسے کہا جاتا ہے، میں نے اپنی طرف سے کمی نہیں بولا. اس بات پر بھی لوگ مجھ پر اٹیک کریں گے، مجھے پتا ہے میں بات کرتے یہ ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی طرف سے کمی نہیں کہا. لوگ کہتے ہیں کمی کمین، غلط بات ہے. سب سے پہلے تو یہ لفظ ہی غیر اخلاقی لفظ ہے، بولنا ہی نہیں چاہیے، شرم آنی چاہیے. کمی لوگ کون لوگ ہیں؟ محنت کرنے والے، کام کرنے والے، اپنے ہاتھ سے کما کر کھانے والے. اور چودھری لوگ جو تھے وہ رہ گئے وہاں کے وہاں ہی، صرف لٹھے بوسکیاں پہنتے رہ گئے. اور جو کمی لوگ تھے، محنت کرنے والے، کام کرنے والے، آج وہ عروج پر ہیں اپنے کام کی وجہ سے، اپنی محنت کی وجہ سے. ہاتھ نہیں پھیلاتے، محنت کرتے ہیں. ہمیں فخر کرنا چاہیے جنہیں ہم کمی کہتے ہیں، ہمیں کمی کہتے ہیں، شرم آنی چاہیے. کتنے چودھریوں کے بچے اب کمیوں کے نیچے کام کر رہے ہیں جنہیں کمی کہتے ہیں، چھوٹی دوسری ذاتیں کہتے ہیں. وہ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، سبھی کچھ ہو، کیا مسلمان بھی ہو. یوں تو سبھی کچھ ہو، کیا مسلمان بھی ہو. تمہارے اندر مسلمانوں والی کوئی بات ہے ابھی، یا ہندوؤں والے سارا ذہن بنا کر بیٹھے ہو جی میں چودھری ہوں، میں فلاں ذات کا ہوں، یہ فلاں ذات کا ہے. آج سے تقریباً 3 سال پہلے میں نے ایک وہ نظم بولی تھی، لکھی بھی میں نے تھی، پڑھی بھی میں نے تھی. اکثر لوگ میرے ساتھ اس بات کا اختلاف کرتے ہیں کہ آپ نے وہ بات کہی تھی، وہ آپ نے بات پڑھی تھی. میں اسی بات پر ابھی قائم ہوں، میں بھاگا ہوا نہیں ہوں. ہاں میں نے لکھی تھی.
اکثریت جیسے جیسے میرے ساتھ ہوا اور جیسے جیسے میں نے سنا اور جیسے جیسے میں نے دیکھا، صرف یہ نہیں کہ میرے ساتھ ہوا اور میں نے وہ لکھ دی اور پڑھ دی، میں نے بزرگوں سے وہ باتیں سنی، بوڑھے لوگوں سے وہ کہاوتیں سنی، پھر ان کا نچوڑ نکالا اپنی ناقص سوچ کے مطابق، اور جو میں نے بولا تھا وہ اس نتیجے پر میں پہنچا تھا کہ تقریباً 89% یا 90% آپ کہہ لیں کہ وہ میں نے ریئلٹی بیان کی تھی۔ اور اگر آپ اس بات کا مائنڈ کرتے ہیں، جس کو غصہ لگتا ہے، میں اس کا کسی کا مقصد، میرا دل آزاری کرنا مقصد نہیں تھا، اس کے باوجود بھی اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو میں اس کی معذرت کرتا ہوں۔ حضرت یہ بات ذہن میں رکھیں، ذاتوں پاتوں سے کچھ نہیں ہوتا، بندہ کردار سے بڑا ہوتا ہے، اپنے فعل سے بڑا ہوتا ہے، اپنے اعمال سے بندہ بڑا ہوتا ہے، اپنے ظرف سے بندہ بڑا ہوتا ہے۔ بڑے لوگ قد کے بڑے نہیں ہوتے، بڑے لوگ ذات کے بڑے نہیں ہوتے، بڑے لوگ باتوں سے بڑے نہیں ہوتے، بڑے لوگ کردار سے بڑے ہوتے ہیں، اپنے فعل سے بڑے ہوتے ہیں۔ بڑے